یہ وہ مقام ہے جہاں خاموش پہاڑوں کے درمیان اللہ کے ایک برگزیدہ ولی نے اپنی عمر گزاری۔ یہ ہے بانڈا پیر خان، مانگل ایبٹ میں واقع ایک پرسکون وادی، جہاں حضرت مولوی صاحب، جن کا اصل نام عبد المقصود تھا، آج بھی اپنی روحانی موجودگی سے ہر آنے والے دل کو روشن کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب بیرن گلی کے قریب مالسا گاؤں سے یہاں تشریف لائے۔ آپ سلسلہ قادریہ قلندریہ کے معزوب بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کو بانڈا پیر خان بھیجا گیا، ایک ایسے مقام پر جہاں آپ نے عشق الہی کی روشنی پھیلائی۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ وہ مختلف جگہوں پر بیٹھ کر ذکر و مراقبہ کرتے، اور انہی جگہوں کو آج ہم پیٹکوں کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ 1974 میں وصال فرما گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا مزار قائم کیا گیا، جہاں کبھی 6 سے 10 ماہ تک مسلسل لنگر جاری رہتا تھا۔ پھر ایک رات آپ کے مرید خاص شاہ صاحب کو خواب میں زیارت ہوئی۔ مولوی صاحب نے فرمایا، سب سامان سمیٹ لو اور نیچے جندر میں جاؤ، وہاں بیٹھو، اگر کوئی آئے تو مدد کرو، ورنہ بس اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہو۔ شاہ صاحب نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت جندر میں نہ کوئی عمارت تھی نہ مزار، بس ایک تنہا چکی اور ایک چھوٹا سا خیمہ، لیکن وہ جگہ بعد میں نور کا مقام بن گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آج درگاہ قائم ہے۔ شاہ صاحب کی اپنی کہانی بھی کم عجب نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ فوج میں ملازم تھے۔ ایک دن راہ میں مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب نے فرمایا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ وردی اتارو، یہ بلا ہے، تم میرے خادم ہو۔ شاہ صاحب نے اس وقت بات نظر انداز کی اور اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، لیکن وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہیں فوج سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا۔ وہ واپس آئے اور ہمیشہ کے لیے مولوی صاحب کے در کے ہو گئے۔ آج جب آپ بانڈا پیر خان آتے ہیں تو آپ کو نیچے بہتا پانی، سرسبز پہاڑ اور درگاہ کے گرد پھیلی خاموشی ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہاں مولوی صاحب کے مختلف بیٹھکیں ہیں جہاں وہ ذکر میں بیٹھا کرتے۔ یہاں شاہ صاحب کی قبر بھی موجود ہے اور ان کے بڑے صاحبزادے کا مزار بھی۔ رسیوں پر بندی دعائیاں گرے، زائرین کے ایمان اور امید کی علامت ہے۔ یہ مزار ایک درسگاہ عشق ہے جہاں ہر پتھر، ہر قطرہ اللہ کے ذکر میں مصروف محسوس ہوتا ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ وہ دنیا سے جاتے ہیں مگر ان کی محبت، نور اور دعاؤں کی تاثیر قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اللہ کے دوست کبھی مرتے نہیں، وہ صرف جگہ بدلتے ہیں۔